نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرن ہر قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا دے پجاری شر تو بچائیں، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن عمل یہ دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع ہے تصوف اور شریعت۔ قرآن کریم دی سورہ جمعہ دی دوسری آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ رب سونے فرمایا کہ وہی ہے جنہیں انپڑھاں وچوں انہاں وچوں ہی ایک رسول بھیجیا جڑا انہاں دے سامنے اللہ سونے دی آیتاں تلاوت فرماوندا اور انہاں پاک کردا اور انہاں نوں کتاب اور حکمت دا علم عطا کردا، اور بے شک وہ اس تو پہلے ضرور کھلی گمراہی وچ سگے۔ اللہ سونے اس آیت پاک دسیا کہ اللہ سونا ہی ہے جنہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دے انپڑھ لوکاں وچ بھیجے اپنا پیغام دے کے قرآن پاک دا، کہ اللہ سونے دا آخری پیغام ہے، ہن کوئی پیغام نہیں ہونا، ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے، ہن کوئی نبی نہیں ہونا، نبوت دا بوا بند ہے، ولایت دا کھلا ہے، تے ساڈے رسول انہاں کو جا کے انہاں نوں ساڈا پیغام آیتاں ساڈیاں پڑھ کے سناؤندے ہیں، ساڈے پیغام پڑھ کے سناؤندے ہیں اور انہاں نوں پاک کردے نے، اور انہاں نوں قرآن کریم اور دی حکمت یعنی سنت مصطفیٰ فقہ اور تصوف دا علم انہاں نوں پڑھاؤندے آ سکھاؤندے آ، اور یہ شک نہیں ہے اس تو پہلے سارے گمراہی وچ سگے، نفس و شیطان دنیا دے پجاری سگے، اللہ سونے اپنا پیغام بھیجا، جنہاں نے اس پیغام نوں قبولیا تے عمل کیتا انہاں نے اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تو جنہاں قرآن و سنت نوں چھڈیا انکار کیتا وہ کافر ہو گئے، تو جنہاں منیا زبانی اتوں ہی دلوں نہ منیا وہ منافق ہو گئے۔ تو قرآن و سنت فقہ ہی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعت جڑی کال ہے، یہ کالی علم ہے، اور یہ روح ہے جڑی اسلامی تصوف ہے، وہ حال دا علم ہے، صوفیہ نے اسے واسطے علم ہے تصوف اور طریقت دے اتے تیرا فروغ واسطے کام کیتا، عمل کیتا خود بھی، اور یہ روحانی علم ہے جدوں قرآن کریم کے علم ہے، لدنی علم باطنی کیا گیا، حدیث پاک دے وچ احسان کیا گیا، اور یہ فطری سائنس ہے، اسلامی روحانیت ہے جیتے عمل کر کے انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا، دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا، لیکن یہ واسطے نیت دا درست ہونا، اخلاص دا حاصل ہونا، رضا دا حاصل ہونا، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کرنا ضروری ہے، جڑا اس آیت پاک دے وہی یزکیہم جو دسیا کہ انہوں پاک کر دینے، پہلے ماس و اللہ دیاں علائشاں انہاں اندروں کڑ دینے تاکہ انہاں دے نفس دے اندر کوئی خواہش نہ رہے، کہ سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، عمل قرآن و سنت بن جان، تو پھر یہ نعمت حاصل کرنے واسطے جنہوں نے نعمت حاصل ہے وہ سچے علماء و مشائخ ہے، صحیح العقیدہ ذاری باطنی علم نبوت دے وارث متقی بت شکن صاحب اخلاص و رضا، تین اللہ والے صحبت حاضر ہونا ضروری ہے تاکہ نفس دا تزکیہ کرا سکیے، کیونکہ بغیر تزکیہ نفس تصفیہ قلب و تجلی روح دے یہ روحانی علم حاصل نہیں ہوندے،
انسان دا اندر نورانی نہیں ہوندا، دل دا آئینہ صاف نہیں ہوندا، کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے۔ جب انسان ان اللہ والیاں دی، کیونکہ بغیر سچے اللہ والیاں دی روحانی تعلیم و تربیت دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، بغیر اللہ رب العزت دی توفیق فضل اور مدد دے، انسان یہ روحانی کمال حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ تزاری علم پڑھنا انسانی نفس نہیں مردا، یہ واسطے ضروری ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلب بھی حاصل کرے، توحیدی محمدی نور نسبت حاصل کرے، انہیں زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب الہی اسباق ولایت کرے، تاکہ دا اندر نورانی ہوئے دی روح اس خاکی عنصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کردیا ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چرسائی حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ شریعت ظاہری علم ہے تو تصوف و طریقت ہے، یہ دی روح ہے، کیونکہ علم تصوف قرآن و سنت دی روح ہے اور خلاصہ ہے، اور دوئے ایک دوسرے واسطے ضروری ہے۔ شریعت ظاہری علم جڑا کال ہے یہ جسم دی طرح ہے، اور یہ تصوف و طریقہ جڑی ہے روح دی طرح ہے، انہیں دونوں ایک دوسرے جدا نہیں کیتا جا سکتا، لیکن یہ علم تاں ہی حاصل ہو اگر سارے نفسان تزکیہ ہوگا۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب دے اندر لکھ دے نے کہ دونوں علم جڑے ہیں، یعنی شریعت و طریقت، شریعت و تصوف اصلی ہے، جڑے ایک دوسرے تو مستغنی نہیں، بمنزلہ اسلام اور ایمان دے ہر ایک دوسرے دے نال بنیا ہویا، جویں جسم اور قلب کہ ان وچ ایک دوسرے تو انہاں نوں، جس طرح جسم اور قلب کے انہاں وچوں ایک دوسرے نوں جدا نہیں کیتا جا سکتا۔ تو شیخ الاسلام حضرت ذکریہ انصاری رحمت اللہ لکھ دے نے کہ شریعت حقیقت دا ظاہر ہے اور حقیقت شریعت دا باطن دونوں لازم ملزوم ہے، ایک تو بغیر دوسری تکمیل نہیں ہوندی۔ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے کہ طریقت اور شریعت دونوں لازم و ملزوم نے۔ حضرت امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے کہ شریعت دی ہر وہ گل جی تائید حقیقت تو نہ ہوئے وہ غیر مقبول ہے، اور حقیقت دی ہر وہ گل جڑی شریعت دی قیود دے وچ نہ ہوئے حاصل کرن دے قابل نہیں۔ یعنی ان اللہ والے تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ شریعت و طریقہ کئی دوسرے تو جدا نہیں ہے، شریعت ظاہر ہے تو تصوف، شریعت جسم ہے تو تصوف ویدی روح ہے۔ جب تک انسان ان دونوں تے عمل نہیں کرتا اور دوام قلبی ذکر و حضور نہیں کرتا، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، مطمئنہ نہیں بناتا، انہوں فنا نہیں کرتا، کدے فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوتی، قلب ذات مولا چ نہیں ڈبدا، فنا فی توحید غرق فی توحید نہیں ہوندا، لیکن یہ واسطے فنا فی ذکر سلطان الاذکار حق اور یقین دا کمال ضروری ہے، تاکہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ یہ نعمت حاصل ہوں اور انسان دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ یہی تصوف اور شریعت ہے۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ شریعت دے ہر حکم تے عمل کریے، اجماع اہل سنت دے نال رہیے، اور یہ روح جڑی تصوف ہے یہ سچے اللہ والوں کو سکھی ہے، تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے۔ کیونکہ جب تک اسی خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام دھوکہ دغا فرار ریا نفاق جوئے نشے حسد تکبر غرور چغلیاں بخیلیاں اللہ دی نافرمانیاں بیتاں رخصاں تعویلاں جو اور شیطانی نصاباں جو نکلتے کدے بھی یہ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ سچا علم قرآن و سنت دا علم اور باقی سارے شیطانی علم ہے۔ اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سن توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاددار عطا فرما، شیطان دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں
دینوں ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائی اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ